امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان ہمیں کچھ کھانے کے لیے ملے گا، لمبا چوڑا سفر کر کے آئے۔ اس عورت نے کہا ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا بدلے کے اندر پیسہ دیا جائے گا، اگر تمہارے پاس دودھ موجود ہے دودھ دے دو، اگر تمہارے پاس گوشت موجود ہے گوشت کا ٹکڑا دے دو، اگر کھجوریں موجود ہے کھجوریں حوالے کر دو۔ اس عورت نے کہا اے نوجوان، ایسے وقت پر آیا جب ہمارے گھر کے اندر بھی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا اماں جان وہ سامنے ایک کمزور سی بکری بیٹھی ہوئی ہے، اس کے تھنوں کے اندر کیا دودھ موجود نہیں ہے؟ وہ اماں جان کہنے لگی اے آنے والے مہمان، اس کے تھنوں کے اندر دودھ کہاں سے آئے گا؟ اس کے پاس تو چلنے کی طاقت موجود نہیں، اٹھنے کی طاقت موجود کوئی نہیں، یہ تو اتنی کمزور ہو گئی اپنے ریوڑ کے ساتھ نہ جا سکی، مجبوراً میرا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں دودھ نکال لوں تو مجھے اجازت دو گی؟ اس بوڑھی اماں نے فرمایا میں منع تو نہیں کرتی، تم چلے جاؤ دودھ نکال کے دیکھ لو۔ اللہ کے نبی قریب چلے گئے، آپ نے اس بکری مبارک کے تھنوں کے اوپر ہاتھ لگایا جو بالکل سوکھ کر دبلی پتلی ہو چکی تھی، جو کمزور ہو چکی تھی، جس کے اندر اٹھنے کی طاقت موجود کوئی نہیں، نبوت والا ہاتھ لگا، اللہ نے طاقت عطا فرما دی ہے، وہ بکری فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، وہ دودھ کے ساتھ لبریز ہو گئے، یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ نے دودھ کا پلاٹ اس کے اندر فٹ فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اماں جان ایک برتن لا کر دے دو۔ اس بوڑھی اماں نے ایک برتن لا کے دے دیا، وہ برتن اتنا بڑا تھا جس کے اندر 10 یا 8 افراد جو آسانی کے ساتھ سیر ہو سکتے تھے، وہ بکری کے دودھ کے ساتھ بھر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اماں جان دودھ پیو۔ اس بوڑھی عورت نے دودھ پیا، دودھ پی کر سیراب ہو گئی۔ آپ نے اپنے خادم کو فرمایا عامر بن فہیرہ کو بلایا، ابو بکر صدیق کو دودھ پلایا، پھر اللہ کے نبی نے خود دودھ پیا، اس برتن کو بھر کے دے دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکل کے چلے گئے اور جانے لگے، بوڑھی اماں آپ کے پاس آ گئی، آنے والے مہمان یوں تنہا تو نہ چھوڑ کے جا، اس حال کے اندر ہمیں چھوڑ کے نہ جا، ہمیں بتا تو کون ہے، کہاں سے چل گیا یا کہاں کا رہنے والا؟ اللہ کے نبی نے اپنا تعارف کروایا، بتلایا میں رسول بن کے آیا، میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا۔ اس بوڑھی اماں کو بیعت کر لیا گیا، وہاں سے آپ نکل کے چلے گئے۔ شام کا وقت ہے، ام معبد کا شوہر بھی آ گیا، ابو معبد گھر میں داخل ہوا، اس کی نگاہ پڑی، سامنے بڑا برتن ہے جو دودھ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو میں نے کسی جانور کو نہیں چھوڑا، ایک بکری کو چھوڑ کے گیا جس کے تھنوں کے اندر دودھ کوئی نہیں، جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ام معبد فرمانے لگی تجھے کیا بتاؤ، ہمارے دروازے پر ایسا مہمان اترا، اتنا نورانی شکل والا نوجوان آیا۔ ابو معبد کہنے لگا مجھے بتا اس کا حلیہ کیسا تھا، اس کا چلنا کیسا تھا، اس کا اٹھنا کیسا تھا، اس کا بیٹھنا کیسا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی کیسی تھی، اس کے دندان مبارک کیسے تھے، لبوں کی گولائی کیسی تھی، داڑھی مبارک کیسی تھی، اس کا قد کاٹ کیسا تھا۔ ام معبد نے سارا حلیہ بیان کر دیا۔ ابو معبد کہنے لگا اللہ کی قسم یہ وہی نوجوان ہے جس کو قریش کے لوگ تلاش کرتے پھر رہے، اگر مجھے موقع مل گیا میں اپنی زندگی میں اس نبی کے پاس جاؤں گا، اس کا کلمہ پڑھوں گا، مسلمان بن کے ساری زندگی اس کی غلامی کے اندر بسر کر دوں گا۔